باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ کیونکہ ایام اربعینیہ ہیں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حسین علیہ السلام کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں۔ تو امام حسین علیہ السلام کیونکہ بعض روایات بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی علامات کا ذکر کیا ہے ان میں سے وہ 5 علامتوں میں سے ایک علامت قرار دی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جو انسان اربعین کی زیارت کرتا ہے وہ ہر انسان زیارت نہیں کر سکتا، لیکن وہ زیارت کرتا ہے جس کا نام اللہ نے یوم اول سے مومنین میں شمار کیا ہے۔ تو اسی ضمن میں میرا دل ہے آج عظمت زیارت امام حسین علیہ السلام بیان کروں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے تھے جس کا راوی ہے محمد بن مسلم، جس نے 3 اماموں کا زمانہ درک کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا اور امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ محمد بن مسلم نے 3 اماموں کا زمانہ درک کیا اور ان سے اپنے ایمان کو محکم کرتے ہوئے اور معرفت محمد و آل محمد کو حاصل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام جب زیارت کی فضیلت بیان فرما رہے تھے تو مولانا نے جملہ فرمایا لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت انفسهم علیہ حسرات۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کیا ہے زیارت امام حسین کی فضیلت، عظمت، مقام، تو اس شوق میں وہ مر جائیں یا وہ اسی پر حسرت کرتے ہوئے اپنے نفسوں کو ختم کر دیں۔ تو میں نے پوچھا ما فی ہے، مولا کون سی وہ فضیلت ہے جو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ لوگ اگر اس کی زیارت کریں تو وہ مر جائیں یا اپنے نفسوں کو ختم کریں گے، تو کون سی وہ عظمت ہے، فضیلت ہے؟ تو مولانا نے فرمایا من اتاہ تشوقا، جو انسان زیارت حسین کے لیے آتا ہے دراصل کہ اس کے دل میں شوق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، میں زیارت امام کو جانا چاہتا ہوں، کاتب اللہ لہ الف حج المتقبلہ، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے 1000 حج اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ مولا بس یہی ہے؟ پھر مولا نے فرمایا نہیں، وعمرۃ مبرورہ، اور اس کے لیے 1000 عمرہ کہ جس میں یہ شک و شبہ یا رائے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ تو اس کے بعد مولا بس یہ اجر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر مولا نے فرمایا جو زیارت کے لیے جاتا ہے وہ ثواب و اجر 1000 شہید من شہداء البدر، کہ جو انسان
زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 شہید، عام شہید نہیں ہے، جو شہدائے بدر ہیں جن میں جناب حمزہ ہیں، جسے اسد اللہ یا اسد رسول اللہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے شیر تھے، اور ایک اور جملہ ہے جس کا لقب تھا سید الشہداء، کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس جیسے شہداء کے 1000 شہیدوں کا ثواب اکٹھا کیا جائے تو اس زیر حسین کے لیے نامہ اعمال میں اللہ درج کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَثواب 1000 صائمٍ، مولانا نے فرمایا جو شوق رکھتے ہوئے دل میں جبر نہیں، سختی نہیں، اس کے دل میں شوق ہے، محبت ہے، معرفت امام ہے، امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ جب سلام کہتا ہے یا زیارت امام حسین کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 روزے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا بس مولا یہی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر مولانا نے فرمایا جو انسان حج حسین کی زیارت حسین کے لیے جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے 1000 صدقۃ مقبولہ، اس کے نامہ اعمال میں اللہ 1000 صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اس کا نامہ اعمال میں اس کا اجر جو ہے وہ درج فرماتا ہے۔ پھر فرمایا یہی ہے؟ فرمایا نہیں، ثواب 1000 نسمتاً، اس کے نامہ اعمال میں اللہ جو ہے 1000 غلام ارید بہا وجہ اللہ، جن کو اللہ کی خاطر آزاد کیا گیا ہے، وہ نامہ اعمال میں اللہ درج فرماتا ہے۔ فرمایا بس مولا یہی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَزَلْ مَحْفُوظًا فِي سِنَتِهِ، اور وہ جس سال حج کے لیے جاتا ہے اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے من کل آفت، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، وَأَهْوَنُهَا الشیطان، کہ یعنی اللہ اس کو جو آسان ترین بلا ہے، مصیبت ہے، وہ ہے شیطان، اللہ اسے اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے وَوَكَّلَ بِهِ مَلْكُ الْكَرِيمُ، اللہ اس کے ساتھ ایک ملک کو، ایک فرشتے کو اس کے لیے موکل کرا دیتا ہے وَيَحْفَظُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَمِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ، یعنی 6 جہت سے، چاہے سامنے سے کوئی دشمن حملہ کرے، یہ کوئی مصیبت آئے، یا پیچھے سے کوئی مصیبت آئے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر کی طرف سے یا پاؤں کے نیچے سے کوئی ایسی مصیبت و بلا آنے لگے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مولا یہی اجر ہے؟ فرمایا نہیں۔ فَإِن مَاتَ فِي سِنَتِهِ، اگر وہ اسی سال مر جاتا ہے تو حضرت الملائکۃ الرحمہ، تو حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس رحمت والے فرشتے، وَيَحْذَرُونَ غُسْلَهُ وَتَكْفِينَهُ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ غسل کے وقت بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کفن کے ساتھ بھی، وَاسْتَغْفَارُ لَهُ، اور وہ اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، وَتَشَيُّعُ لَهُ، اور إِلَىٰ قَبْرِهِ، اور وہ جب گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس زائر امام حسین کا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں الاستغفار لہ، وہ اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر معصوم نے فرمایا تو اللہ کیا کرتا ہے یفسح لہ فی قبرہ، تو اللہ حد من المدت من مد النظر ہی، اللہ حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے،
اس کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے، اس کی قبر کو وسعت دیتا ہے۔ پھر کیا آتا ہے؟ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، پھر اس کا جنت کی طرف اس زائر حسین کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُورًا، اور اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا یوم محشر کو، یضیء لنورہ ما بین المغرب والمشرق، مشرق اور مغرب میں جو چیز بھی ہوگی وہ اس نور کے لیے روشن ہوگی۔ پھر مولانا فرمایا وَيُؤْتَى کِتَابَهُ بِیَمِینِہ، پھر اس کے ہاتھ میں، کون سے ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قبر میں امان ہوگی فشار قبر سے، یومنہ من الزغط القبر ومن منکر نکیر، کہ اللہ اس زیر حسین کی قبر میں اس زیر کے لیے امان ہوگی کہ قبر اس پر فشار نہیں کرے گی، اور منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت یرونہ، اس زیر حسین کا احترام کریں گے اور اس پر سوال نہیں کریں گے۔ یوم معاشر میں جب وہ آئے گا، ینادی منادن، منادی ندا دے گا، ھذا من زوار الحسین شوقاً، یہ وہ زوار ہے ان زواروں میں سے جو امام حسین کی زیارت کرتے تھے، کہ اسے جبرن نہیں لایا گیا بلکہ امام حسین کے عشق میں، شوق میں، محبت میں زیارت حسین پر آیا ہے۔ تو پھر معصوم نے فرمایا اس وقت جو یوم محشر میں وہاں پر کھڑے ہوں گے، ہر کوئی ایک ہی تمنا کرتا ہے، کاش میں بھی زوار امام حسین ہوتا۔ والحمدللہ رب العالمین، بار الہ ہمیں امام حسین علیہ السلام میں ان زیروں میں قرار دے جن کے دل میں شوق ہو، اشتیاق ہو حسین علیہ السلام کی زیارت کا، اور جو مومن مومنات مشارق اور مغارب سے جہاں کے رہنے والے اگر نہیں پہنچ رہے، بار الہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے لیے راستے آسان فرما، انہیں زیارت امام حسین نصیب فرما۔